السلام علیکم پیارے دوست، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیوی سے ہم بستری جیسے فطری اور جائز عمل بھی ایسے 5 کبیرہ گناہ چھپے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ گناہ کرتا ہے تو وہ نہ صرف اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے بلکہ اپنے گھر کی برکتیں، سکون اور رزق تک کھو دیتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا نکاح کے اندر رہ کر بھی کوئی شخص کبیرہ گناہ کر سکتا ہے؟ آج ہم انہی 5 خطرناک غلطیوں کے بارے میں بات کریں گے جو بظاہر معمولی تو لگتی ہے مگر انجام کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ سنگین ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ بیوی سے ہم بستری کے وہ 5 کبیرہ گناہ کون سے ہیں جن سے ہر مسلمان شوہر کا بچنا ضروری ہے۔ نمبر 1، حیض کے دوران ہم بستری کرنا۔ اسلام نے عورت کے حیض کے دوران شوہر کو واضح طور پر ہم بستری سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ ایام عورتوں کے لیے ناپاکی اور تکلیف کے ایام ہے اور اس دوران تعلق قائم کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی عمل سے سختی سے روکا ہے، بلکہ یہ جسمانی بیماریوں کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ جو شوہر اس سے بچے گا وہ اللہ کی رضا اور گھر میں رحمت کے قریب ہوگا۔ بیوی کے پچھلے راستے سے ہم بستری کرنا، یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی کے پچھلے راستے میں ہم بستری کرے۔ یہ عمل فطری کے خلاف اور لعنت والا ہے۔ اسلام نے مرد کو اختیار دیا ہے کہ وہ بیوی سے تعلق قائم رکھے، مگر اللہ کے حکم کے مطابق بیوی کے ساتھ ہم بستری کا احترام ضروری ہے۔ بیوی کوئی شہوت پوری کرنے والا آلہ نہیں ہے بلکہ عزت اور محبت کی رفیق بنایا گیا ہے۔ لہٰذا جو شخص اس حکم کو توڑتا ہے وہ اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور اللہ کی لعنت کا مستحق بنتا ہے۔ نمبر 3، روزے یا اعتکاف کی حالت میں ہم بستری کرنا۔ رمضان المبارک کے دنوں میں روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا ایک سنگین گناہ ہے۔ یہ عمل روزہ توڑ دیتا ہے اور صرف قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کیا اور جب اس نے ندامت کے ساتھ معافی مانگی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، اگر نہ رکھ سکو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کفارہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل کبیرہ گناہ ہے۔ روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں بلکہ نفسانی خواہشات سے بچنے کی تربیت ہے۔ جو شخص روزے میں ہم بستری کرتا ہے وہ اس بات کی روح کو توڑ دیتا ہے۔ نمبر 4، بیوی سے زبردستی ہم بستری کرنا۔ اسلام نے عورت کو محبت، عزت اور اختیار دیا ہے۔ بیوی شوہر کی غلام نہیں بلکہ زندگی کی ساتھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کی مرضی کے بغیر زبردستی ہم بستری کرتا ہے تو یہ ظلم بھی ہے اور کبیرہ گناہ بھی۔ یہ نہ صرف عورت کے جسم بلکہ اس کے دل کو بھی توڑ دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو تکلیف یا اذیت پہنچے تو شوہر اللہ کے حضور مجرم ٹھہراتا ہے۔ اسلام میں محبت پر مبنی تعلق پسند کیا گیا ہے جہاں دونوں کی رضا شامل ہے۔ نمبر 5، بیوی سے غیر فطری یا ناپسندیدہ طریقے سے ہم بستری کرنا۔ اسلام نے ازدواجی تعلق کو پاکیزہ اور مہذب انداز میں انجام دینے کی تعلیم دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو اللہ کا نام لو تاکہ شیطان تمہارے درمیان شریک نہ ہو۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ ہم بستری کا عمل عبادت کی نیت سے ہو، نہ کہ بے حیائی یا فحاشی کے طریقوں سے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کو اذیت دینے یا فلمی انداز کی نکالی میں غلط اور غیر فطری حرکات کرتا ہے تو یہ فحش عمل اور کبیرہ گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہو، یعنی شوہر کا معیار ایمان اس کے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ آخر میں میرے پیارے بھائیوں، بیوی سے ہم بستری ایک نعمت ہے، محبت، قربت اور سکون کا ذریعہ، مگر جب یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو جائے تو یہی نعمت گناہ کبیرہ میں بدل جاتی ہے۔ اسلام نے ہمیں ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں۔ یہ تعلق بھی عبادت بن سکتا ہے اگر نیت پاک ہو اور گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔
لہٰذا اپنے نکاح کو پاکیزہ، محبت بھرا اور شرعی حدود کے اندر رکھیں۔ ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گھروں میں سکون، رزق اور رحمت نازل کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بھی رحمتوں سے بھر جائے تو ان 5 گناہوں سے ہمیشہ بچتے رہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں۔ اللہ ہمیں حلال میں پاکیزگی عطا فرمائے اور حرام و کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔